بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ بعض ائمہ سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرتے ہیں اور بعض امام سلام پھیرنے سے پہلے، اور بعض کبھی سلام سے پہلے کرتے ہیں اور کبھی سلام کے بعد۔ سوال یہ ہے کہ سجدہ سہو کب سلام سے پہلے مشروع ہے اور کب سلام کے بعد کرنا چاہیے، نیز سلام سے پہلے یا سلام کے بعد سجدہ سہو کی مشروعیت بطور وجوب یا بطور استحباب۔ اس سوال کا جواب شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ سجدہ سہو کے مسئلے میں گنجائش اللہ نے رکھی ہے، سلام سے پہلے کی اور سلام کے بعد کی دونوں صورتیں صحیح ثابت ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح کی حدیثیں وارد ہیں، لیکن دونوں صورتوں کو چھوڑ کر باقی تمام صورتوں میں سلام سے پہلے سجدہ سہو کرنا افضل ہے، اور وہ دونوں صورتیں درج ذیل ہیں۔ آپ سنیے۔ نمبر 1، جب نمازی ایک یا ایک سے زیادہ رکعتیں بھول کر سلام پھیر دے تو ایسی صورت میں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے نماز کی کمی پوری کر کے سلام پھیرنے کے بعد سہو سجدہ کرنا افضل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق 2 رکعتیں بھول کر اور عمران بن حسین کی حدیث کے مطابق 1 رکعت بھول کر جب سلام پھیر دیا تو نماز کی کمی کو پورا کرنے کے بعد آپ نے سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کیا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی نماز میں کمی رہ گئی اور نماز کو مکمل کرنے کے بعد 4 رکعت تھی 3 رکعت پڑھ لیا یا 1 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا، تو اس کو نماز مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد سہو سجدہ کر کے پھر سلام پھیر دینا ہے، 2 مرتبہ سلام ہو جائے گا۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ جب نمازی کو شک ہو جائے اور یہ یاد نہ رہے کہ اس نے 3 رکعت پڑھی ہیں یا 4، اگر نماز 4 رکعت والی ہے یا 2 پڑھی ہیں یا 3، اگر نماز مغرب کی ہے یا 1 پڑھی ہے یا 2، اگر نماز فجر کی ہے، لیکن اسے مذکورہ دونوں پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلو کو غالب گمان ہے، تو ایسی صورت میں وہ اپنے گمان غالب پر اعتماد کر کے سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرے گا، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ جی، اور سلام سے پہلے یا سلام کے بعد سجدہ سہو کی یہ مشروعیت واجب نہیں ہے، بلکہ فضیلت و استحباب کے طور پر ہے، یعنی دونوں صورتوں میں آپ کر سکتے ہیں۔ اب آئیے ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ یہ اس کے سجدہ سہو کا بیان سناتے ہیں۔ سجدہ سہو سے مراد وہ سجدے ہیں، 2 سجدے ہیں جو نمازی نماز میں بھول کی وجہ سے سلام سے پہلے یا بعد میں کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں کوئی نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس کی نماز میں شبہ ڈالتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ جب تم میں کسی کو ایسا اتفاق ہو تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کرے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ 3 یا 4 رکعت کے شک پر سجدے سہو کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کو رکعات کی تعداد کے بارے میں شک پڑ جائے تو 3 پڑھی ہے یا 4، تو شک کو چھوڑ دے اور یقین پر اعتماد کرے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے۔ اگر اس نے 5 رکعت نماز پڑھی تھی تو یہ سجدے اس کی نماز کی رکعات کو جفت کر دیں گے، اور اگر اس نے پوری 4 رکعت نماز پڑھی تھی تو یہ سجدے شیطان کے لیے ذلت کا سبب بنیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو نماز میں یہ شک پڑ جائے کہ آیا اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2، تو اس کو 1 رکعت یقین کرے، اور بقیہ نماز پوری کرنے کے بعد، اور جس کو یہ شک ہو کہ اس نے 2 پڑھی ہیں یا 3، تو اس کی 2 رکعت یقین کرے، پھر آخری قاعدے میں سلام پھیرنے سے پہلے سہو سجدہ 2 سجدے کر لے۔
اور یہ امام ترمذی کی حدیث ہے، اور اسی ابن ماجہ کے اندر بھی آئی ہے، اور امام ترمذی نے اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو اگر نماز میں شک ہو گیا 2 یا 3 رکعت یا تو اس میں 1 رکعت پڑی ہے تو یا 3 رکعت پڑی ہے، تو اس میں جو کم ہے اس پر یقین کرے، اور باقی مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے سہو سجدہ کریں۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ آخری قاعدے میں تشہد یعنی درود پڑھنے کے بعد اور دعا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں، پھر اٹھ کر جلسے میں بیٹھ کر دوسرا سجدہ کریں، پھر اٹھ کر سلام پھیر کر نماز مکمل کر لیں، اور 2 سجدے کے بعد میں کوئی اور چیز آپ کو نہیں پڑھنی ہے، جو پڑھنا تھا قاعدے کی وہ پہلے پڑھ لینا ہے جی۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ ہے کہ قاعدے اولیٰ کو ترک کرنے پر سجدہ سہو لازم آتا ہے، کیونکہ قاعدے اولیٰ جیسے 3 رکعت والی یا 4 رکعت والی میں 2 رکعت کے بعد بیٹھنا چاہیے تھا لیکن بیٹھا نہیں ہے۔ تو آئیے سنیے دلیل۔ حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ظہر کی نماز پڑھائی، پس پہلی 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہو گئے، یعنی قاعدے میں بیٹھنا تھا، آپ نے بیٹھا نہیں، سہون نہیں بیٹھے، پس لوگ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ جب نماز پڑھ چکے اور آخری قاعدے میں سلام پھیرنے کا وقت آیا اور لوگ سلام پھیرنے کے منتظر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، جب کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے آپ نے کیے اور 100 سجدے کیے، پھر اس کے بعد سلام پھیرا، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی 2 رکعتوں کے بعد تشہد پڑھے بغیر کھڑا ہونے لگے اور ابھی وہ پوری طرح کھڑا نہ ہوا ہو تو بیٹھ جائے، لیکن اگر پوری طرح کھڑا ہو گیا ہے تو پھر نہ بیٹھے، البتہ سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے 2 سجدے ادا کر دے تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ سنن ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور کبھی نماز سے آدمی سلام پھیر دیتا ہے، سہو سجدہ کرنا بھول جاتا ہے، اور اس کے بعد نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد بات چیت بھی ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں بات چیت کرنے کے بعد بھی سہو سجدہ کیا جا سکتا ہے، جیسے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور 3 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا اور گھر تشریف لے گئے۔ ایک صحابی خرباق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے، آپ کے پاس گئے اور آپ کے سہو کا ذکر کیا، یعنی آپ نماز میں جو بھول گئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے لوگوں کے پاس واپس آئے اور خرباق کے قول کو تصدیق چاہی۔ لوگوں نے کہا خرباق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ کہتے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت اور پڑھائی اور پھر اس کے بعد آپ سلام پھیرا اور 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا جی۔ اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ بعض صحابہ کرام نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکل گئے اور کہنے لگے کہ نماز کم ہو گئی ہے۔ ایک صحابی ذوالیدین ان کا نام ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم ہو گئی ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز کم ہوئی ہے۔ پھر آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا ذوالیدین سچ کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ آگے بڑھے اور چھوٹی ہوئی نماز 2 رکعت پھر آپ نے پڑھائی، پھر سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا، یعنی جب نماز میں کمی رہ گئی تو آپ نے نماز کو مکمل کیا اور اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ جو شخص 4 رکعت کی جگہ 3 پڑھ کر سلام پھیر دے، پھر جب اس کو معلوم ہو جائے کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہے، تو خواہ وہ گھر بھی چلا جائے اور باتیں بھی کر لے، تو پھر بھی وہ 1 رکعت جو رہ گئی تھی پڑھے گا اور اس کو ساری نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نماز صحیح ہے۔
اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ہے کہ 4 کی جگہ 5 رکعت پڑھنے پر سجدہ سہو کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز بھول کر 5 رکعت آپ نے پڑھائی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا نماز میں زیادتی ہو گئی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا آپ نے ظہر کی 5 رکعت نماز پڑھائی ہے۔ آپ قبلہ رخ ہوئے اور 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا اور ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں بھی تمہاری طرح آدمی ہوں، میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، پس جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سجدے سہو سلام سے قبل یا بعد کرنے کا ذکر تو احادیث میں آپ نے ملاحظہ فرمایا، لیکن صرف ایک ہی طرف سلام پھیر کر سجدہ کرنا اور پھر اتحیات پڑھ کر سلام پھیرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ ترمذی کی جو روایت ہے علامہ ناصر الدین البانی نے اس کو شاذ کہا ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا سہو کے سجدوں کے بعد تشہد ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں تشہد کا ذکر نہیں ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سجدے سہو کرنے کے بعد پھر کوئی اتحیات یا درود پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو ہمارے ملک میں مذہب حنفی کے مطابق، کیونکہ مذہب حنفی ایک الگ دین ہے جو سنت صحیحہ کے مطابق ان کا ایک الگ طور طریقہ ہے، مذہب کی پرمپرا ہے جس کو وہ پابند ہیں، جو مذہب کی غلامی کے پابند ہیں، لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا چاہیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو دل و جان سے محبت کرتے ہوئے عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مذہب حنفی کے اندر بہت ساری چیزیں جو ان کے مذہب کے مطابق آدھا سلام، ایک سلام پھیرتے ہیں، آدھا درود پڑھتے ہیں، پھر آدھا بعد میں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد سلام یعنی 2 سجدے سہو کرنے کے بعد پھر درود پڑھتے ہیں، پھر سلام پھیرتے ہیں۔ تو یہ کہیں بھی پوری سنت کی کتابوں میں کہیں بھی کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں، نماز میں رفع یدین کرنے کو منع کرتے ہیں، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کو منع کرتے ہیں، نماز کے بعد دعا کرنا، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، یہ سب چیزیں سنت سے جو غلط ہیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔